دو شوال المعظم جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور نایاب وظیفہ لے کر اپنی دکھیاری مائیں بہنوں اور بزرگوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ رمضان المبارک کا بڑا عظمت والا مہینہ، رحمت والا، برکت والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں کامیابیوں کو سمیٹنے میں ناکام رہے ہیں تو آج شوال المعظم کی دوسری تاریخ کے دن جمعرات کا بڑا عظمت والا دن اور ایسا خاص وظیفہ لے کر اپنی بہنوں کے لیے آیا ہوں کہ بس اس کو کرتے ساتھ ہی آپ کے نصیب بدل جائیں گے، مقدر کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، جو بندے یا جو بھی بہنیں رمضان المبارک میں محروم رہیں، کسی بھی وجہ سے آپ نے غفلت میں رمضان المبارک کو گزار دیا، رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو نہ سمیٹ سکے، تو آج جمعرات کے دن کا بڑا ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، میرے بتائے گئے طریقے سے انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ غیب سے پورا فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا بڑا عظمت والا مہینہ تو ختم ہو چکا ہے۔ شوال المعظم کی 2 تاریخ جمعرات کے دن صرف چلتے پھرتے بتائے گئے طریقے سے یہ ایک وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کا ہر قسم کا نصیب کھل جائے گا، نصیب مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، گھر کے کونے کونے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا بڑا عظمت والا مہینہ تھا جس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا، نیکیاں نہ کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی التجاؤں کو نہ کر سکے اور اپنی ہر حاجات کو نہ پورا کروا سکے، تو شوال المعظم کا مہینہ اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنی تمام حاجتوں کو، تمام خواہشات کو آپ پورا کرانا چاہتے ہو تو جمعرات کے دن، جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے لگا ہوں، اس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، آپ اپنے ہر ایک مقصد کے لیے، ہر ایک حاجت کے لیے، ہر ایک خواہش کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، نماز فجر کے بعد کر لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد کر لیں، آپ چاہیں نماز عصر کے بعد کر لیں، مغرب، حتیٰ کہ آپ نماز عشاء کے بعد بھی اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی کوئی قائد نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت چاہیں میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر لازمی لیجئے، کیونکہ یہ بڑا ایک خاص وظیفہ ہے اور قرآنی عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ اسی ایک عمل کی برکت سے انشاءاللہ غیب سے پورا ہوتے، قسمت نہیں بدلتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ والوں، جب ہم عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ہمارا جب تک یقین پختہ نہ ہو، ایمان کامل یقین کے ساتھ عمل کو نہ کریں تو وہ عمل ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ والوں، جب بھی آپ کوئی بھی عمل کیا کریں، کوئی بھی وظائف کیا کریں، قرآن مجید کا عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کو آپ دل کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور آپ اس کو جب کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو رب کی ذات جس بندے کو چاہے گا، رب کی ذات اس کو نواز دے گا۔ اللہ والوں، رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، رب کی ذات اس کی
ہر دعا کو پورا کر دیتا ہے، اس کا ہر ایک مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے تمام دنیا جہاں کے آج کام چھوڑ کر یہ میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہیں بیٹھے آپ کا نصیب بدل جائے گا، مقدر کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے نہ وقت کی پابندی ہے، جیسے چاہیں جس وقت بھی میرے بہن بھائیوں کے پاس وقت مل جائے اور جہاں کہیں بھی وقت مل جائے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور لازمی کر لینا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، تو پھر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا عظمت والا مہینہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن جو شوال المعظم کا یہ برکت والا مہینہ ہے اور عظمت والی جمعرات کا دن ہے، یہ بڑا عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جمعے کا دن آئے گا، وہ بھی بڑا عظمت والا دن ہے۔ جمعرات اور جمعے کے دن کی فضیلت اور عظمت کو کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والوں، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پڑھیں اور درود پاک پڑھا کریں۔ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مشکلات آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ رب کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتوں کو انشاءاللہ الکریم ختم کر دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کو آسانی لگے، آپ درود پاک، درود ابراہیمی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اور یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے تو درود پاک کو پڑھ لینے کے بعد پیارے دوستوں اپنی آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے، تمام مقصد، تمام حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دوران وظائف کسی سے بولنا نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اللہ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ دھیان اور توجہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے مانگتا ہے، رب کی ذات اس کو غیب سے نواز دیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی تمام مقصد، حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو انشاءاللہ اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو توجہ، دھیان اور خلوص سے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، آپ نے کرنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، آپ یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔
آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں انگلیوں پر پڑھ لیں، جیسے پڑھنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ صرف جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اتنی بار صرف کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لینا ہے اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی، بس آپ کا دھیان مکمل اس وظیفے کی جانب ہو۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ نے چاہا تو کامیابیاں مل جائیں گی۔ جو کئی سالوں کے رکے ہوئے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، جو ماہ رمضان المبارک کے عظمت والے مہینے میں آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے لیکن آپ کی دعائیں نہ قبول ہوئی، کوئی آپ کا عمل نہ مکمل ہوا، آپ کو کسی عمل کسی وظیفے سے ابھی تک فائدہ نہ ملا، تو آج انشاءاللہ میرے پیارے اللہ عز و جل نے چاہا تو ضرور فائدہ ملے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب وظیفہ اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر کو اپنے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی خواہش کے لیے، چاہے اس کی جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی اس کا بڑا مقصد ہو جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہ لے رہا ہو، کوئی دعا نہ قبول ہو رہی ہو، تو وہ بندہ بھی سچے دل کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الکوثر کو اس طرح سے پڑھ لے تو رب کی ذات اس کے ہر ایک بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو سچے دل کے ساتھ 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے ہر ایک مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں توجہ اور دھیان کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آپ ادھر سے عمل کر رہے ہوں لیکن آپ کا دھیان اور توجہ کہیں اور ہوگی تو پھر یہ آپ کو وظیفہ عمل فائدہ نہیں دے گا، پھر آپ ہمیں کمنٹ میں کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ آپ کی جب آپ کو عمل بتاتے ہیں تو آپ دھیان سے نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ دھیان سے عمل کو کیا کریں۔ یہ عمل قرآنی عمل ہوتے ہیں، ہم کو اپنے سے نہیں بتاتے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں اور قرآنی وظائف ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ سچے دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ ان عمل کو کیا کریں۔ 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے بغیر آپ نے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 129 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے دوستوں آپ نے جو چوتھے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے سورۃ الاخلاص کا بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ لے رب کی ذات اس کو قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو رب کی ذات اس کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھ تکلیفوں کو ختم فرما دیتی ہے۔ رب کی ذات تو ایسی ذات رب اللہ عز و جل ایسا کریم ہے، رحیم ہے کہ کرم فرما دینے والا رب عز و جل ہے کہ جب اس کا بندہ اس کو پکارتا ہے تو رب کی ذات اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ جو عمل آج بتایا اس کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، بڑا قیمتی وظیفہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے، اول آخر آپ نے
جب یہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آخر میں جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ نے آخر میں بھی اتنی مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب درود پاک پڑھ لیں، عمل آپ کا مکمل ہو جائے، وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے تمام مقصد کی، تمام حاجتوں کی دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم میرے رب نے چاہا تو آپ کے انشاءاللہ غیب سے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بے روزگاریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات رب کی ذات پوری فرما دے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرات۔ کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔